دوستہ برادرہ السلام علیکم ماسٹم آغا کاظم اور میں یوٹیوب چینل خوشمور خوش آمدید مگم اور ای ٹیم ما موجود ہستم دا بلاک یک پیشی منبر ولی اثر اور اینی ملا کسا اگنا برے خاندان انجی چیز منن اگنا خاندان منن دمی تا محرم از یک تا محرم اور امشاو کسا یک محرم استا دیگه اینی سیل کن دوستا دیگه اینیم کسا ریزاندوال مستا چطوری ساتی؟ ما کی هستم مرمیش ناسید؟ کاظم ویلوگ جور باشی دوستا اینی امام باره ولی اثر یہ بچے کربلا امیدی بود اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر فصلی لربک وانحر نماز ادا کرے قربانی دے ان شانئک هو الابتر اور آپ کے دشمن بے نسل ابتر رہیں گے ہے چھوٹی سی سورہ مبارک مگر اس کی روشنی بڑی ہے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ اگر مجھ سے تعاون دیں تو میں آپ کو ایک بڑی معراج والی فضیلت بیان کر کے بتا دوں یہ جو کوثر ہے یہ کوثر کیا ہے عربی کا عرفان میں پانی کہا جاتا ہے اردو میں زبان میں پانی عربی کا الفاظ ہے کوثر اردو میں اس کی معنی نکالی جاتی ہے پانی یہ کون سا پانی ہے جو اللہ رب العزت نے پیغمبر خدا کو اس سے پہلے نہیں دی اور وہ اس وقت دی جو قرآن میں حکم دے دیا نبی خدا نے اللہ کے دین کے لیے جتنی خدمت کی جتنی لڑائیاں اللہ کے حکم سے آئی کفار کے ساتھ جنگ ہوئی مشرکین کے ساتھ جنگ ہوئی اس جگہوں پہ سردیوں میں آندھیوں میں برساتوں میں بہاؤں میں ہر جگہوں میں صحراؤں میں اللہ نے اس وقت پانی کیوں نہیں دیا جو اس وقت حکم ہوا تو اس وقت اللہ نے کہا تھا اے حبیب میں نے تجھے تمام انبیاءوں سے تمام رسولوں سے تمام نبیوں سے ایسی فضیلتوں پہ بیان کر دوں گا جو آپ پہلے بھی رہیں گے آپ آخری بھی رہیں گے آپ تمام نبیوں کے سردار بھی رہیں گے آپ تمام نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد پیغمبروں کے بھی سردار رہیں گے باواز بلندر سلوات پڑھیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کوشش کروں گا کہ اور تھوڑا آسان کروں یہ جو اللہ نے میرے آپ کے کائنات کے حبیب خدا کے ذات پر اتنا بڑا جو احسان کیا یہ کوثر کیا ہے یہ کوثر کون سا پانی ہے اتنی زندگی میں نے بھی گزاری میں نے بھی استادوں سے خدمت کا شرف حاصل کیا یہ کوثر کی معنی کی مطلب کا جواب مجھے قبلہ محروم علامہ تعلق جوڑی اللہ اس کی درجات بلند کرے میں جب نیشنل پارک کراچی میں گیا تھا اور اس کی لائف مجالس میں نے پوچھا اور مجمع کے بھرے تعداد میں ایک بچے نے کہا کہ علامہ صاحب مجھے اتنا بتائیں یہ کوثر ہے کون سی جو آج تک بچپنوں سے لے کر میری عمر تک ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ پانی کون سا پانی تو اللہ کے حبیب کو یہ اس وقت اللہ نے خوشی عطا فرمائی جو اس سے پہلی اللہ کی ذات نے کبھی بھی ایسی خوشی نہ عطا فرمائی وہ کوثر کی مراد سیدہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ توجہ ہے عزیزان محترم صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد میرے رب کائنات نے میرے محبوب خدا کو پیغمبر خدا کو ایسی فضیلت عطا فرمائی
ایسی کوثر عطا فرمائی. نہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایسی کوثر کسی کو نہ ملی جو اللہ نے قرآن میں حکم دے کر یہ بیان کر کے یہ نبی مکرم کی ذات پہ اور وحی کے ذریعے یہ ہدایت دے کر پیغام دے کر ہم تک آنے والی قیامت تک کے آخری انسان تک یہ پیغام دے دیا کہ ایسی کوثر آج تک میں نے کسی کو نہیں دی جو آج کوثر میں حبیب خدا میں اپنے محبوب کو عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی. سمجھ ہوئے عزیزان کرام؟ ایسی کوثر جو کوثر قرات بھی ہو تب انسان کہے حوض کوثر بھی ہو. حوض کوثر ہم سب کا ہم تمام اسلام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ حوض کوثر کی جب سبیلی لگائی جائے گی امام حسین علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب اپنے پیاروں کو یہ سبیل کوثر عطا فرمائیں گے تو کتنا احسان ہوگا, کتنی شفقت ہوگی, کتنی روحانیت ہوگی, کتنی محبت ہوگی, کتنی تاثیر سے جب یہ ہم پیئیں گے آپ لوگ ادھر تشریف فرما ہوگے تو کتنا عشق ہمارا تمام مومنین کا امام حسن حسین کے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا پیے. درود پڑھے آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ وہ کوثر یہ اللہ رب العزت نے میرے آپ کے کائنات کے سید المرسلین خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کوثر کی سبیل عطا فرما دی جو سیدہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ نام سے منسوب کی گئی. ایسی کوثر یاد رہے گی یہ کوثر. اور پھر اسی طرح عزیزان محترم میرے بھائیوں بزرگوں اللہ نے میرے نبی کو آپ کے نبی کو کائنات کے رسول کے سردار کو کہا کہ نماز عطا کر, نماز پڑھ کے بتا, نماز پڑھ کے سنا, نماز ادا کرتے گئے. نماز اصحاب اولیاء تمام جتنے بھی لوگوں نے ادا کی ہے. اب مجھے اتنا بتا دو جو نماز پڑھنے میں نبی مکرم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو ابو طالب علیہ السلام کی شفقت سے لے کر آگوشے سے لے کر رسالت مآب سے جب اعلان ہوا تو یہ نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے آخری امام مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو پہنچا دی. رسالت مآب کا امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہوتا امام حسن عسکری علیہ السلام اور جتنے پیارے جو لوگ جتنے ان کی خدمت کرنے والے انصار اصحاب جتنے بھی لوگ تھے ذرا تشریح کریں. یہ نماز ستون ہے, یہ نماز اللہ کا ستون ہے. جو اس کو پڑھتا ہے کتنا سکون ملتا ہے. نماز مومن کی معراج ہے. توجہ ہے عزیزان محترم, ایک نعرہ سنا دے بابا سے بلند. نعرے جیو آپ کے ہاتھ سلامت رہے, سلامت رہو. یہ وہ نماز, ایسی نماز جو نماز چلتے چلتے نبی مکرم کو اللہ نے عطا فرمائی اور نبی مکرم دو جہان ہے وہ نماز پڑھ کے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دکھائی. اور پھر نماز کا ستون ایک ایسا بھی آتا ہے مسجد نبی میں. یہ سنی پرانی بات ہے, مشہور بات ہے. اس بات پہ سنی شیعہ متفق ہیں. جب پیغمبر خدا مسجد نبی میں نماز ادا کر رہے تھے بچپن میں حسن حسین مولا اپنے نانا کی پیٹھ مبارک پہ سوار ہو گئے تو سواری میں کافی دیر ہو گئی. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 5 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 50 مرتبہ نہیں, 72 مرتبہ پیغمبر خدا نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حمد ہے وہ تیری ذات ہے جس کی قدرت کا عالم میں یہ عبادت تو نے ہمیں مرتب میں لکھائی ہے, ہمارے نصیب میں لکھائی ہے. یہ نماز ہے اللہ کے حبیب نے انصار اصحابہ
रसूल को पढ़ के दिखलाई। अब जब जितनी सफत बनी हुई थी नमाज की, तमाम जितनी सफत के पीछे जो असहाबे नमाज अदा कर रहे थे मेरे रसूल के पीछे, हर किसी ने देखा ये नमाज का सतून था, ये नमाज की इबादत थी, ये नमाज की महराज थी, ये नमाज का इश्क था, ये नमाज का जुनून था, ये नमाज की तहरत थी। अब ये नमाज अदा होती रही, हसन और हुसैन नाना की पीठ पर बैठे रहे, मगर इंसान दस्तूर था, शायद उनके जहनों में ये शक आना हो गया कि कहीं नाउज़ुबिल्लाह रसूल खुदा दुनिया से रहलत तो नहीं करके गए, कहीं रसूल खुदा दुनिया से वफा तो नहीं पा गए। एक मर्तबा जब चोरी निगाहों से किसी ने देखा, फिर सजदे में सर रखा, फिर देखा, फिर सजदे में सर रखा, फिर देखते भी रहे कि सवार भी बैठे हैं मगर सवार उतरते भी नहीं है, और फिर थोड़ी देर के बाद आखिरकार हसन हुसैन मौला नाना की पीठ से उतरे हैं और पीठ से उतरकर सीधा घर तशरीफ लेकर चले गए और खातून जन्नत को सैयदाए कौनैन को फरमाने लगे, अम्मा आज हम नाना की पीठ पर बैठे और नाना हमारी सवारी बन गए। और फिर कहा, बेटा आप लोगों ने नाना की सवारी पर बैठ गए, नाना आपकी सवारी बन गए, तो मेरा बेटो मुझे ये बताओ कितनी देर तक बैठे रहे, कितनी सजदे तक आपके नाना ने सजदे को टूल दिया। और फरमाने लगे, अम्मा जब तक हमारा जी नहीं भरा हम नाना की पीठ से उतरे नहीं, और इतने में अम्मा जब हम रज गए, हम नाना की पीठ से उतर के आ गए, तो मेरी शहजादी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, हसन हुसैन गवाह रहना, बेटा हसन तू नाना की पीठ पर बैठा, तू मदीने में रह जाएगा, मगर बेटा हुसैन तू नाना की पीठ पर बैठा और तूने नाना की पीठ पर कितनी देर तक बैठकर फिर उतर कर आ गया। तो बचपन में हुसैन फरमाता है, अम्मा मेरे कानों ने सुना, मैंने सुना, मेरे नाना ने 72 मर्तबा कहा सुबहान रब्बियल आला, 72 मर्तबा मेरे नाना ने कहा। खातून जन्नत ने रोकर कहा, ए हुसैन मेरे लगते जिगर, याद करना एक ऐसा टाइम आएगा जब करबला का मंजर आएगा, करबला की सर जमीन नैनवा आएगी, बेटा उस जमीन पर जब तू पहुंचेगा तेरे साथ 72 आएंगे और तू उन 72 के साथ उसी जमीन करबला पे तू करबला में तन्हा प्यासा भूखा 3 दिनों का कत्ल कर दिया जाएगा। और पूछा, अम्मा उस नमाज में मैं सजदा भी देता रहूंगा, मैं खुदा की सना भी करता रहूंगा, और अम्मा क्या मुझे लोग कत्ल करेंगे? हाँ मेरे लाल, सैयदा ने फरमाया, हाँ मेरे लाल, तेरे अपने बंदे नहीं मगर एक ऐसी मेरे बाबा की उम्मत आएगी जो कहेगी ये बागी है, ये हमारे कयाम के खिलाफ आया है, इसी को कत्ल करो, इसी को मारो, इसी का पानी बंद करो, इसको भूख में रखो, इसको पानी से पहरा से पाबंद रखो। अम्मा उस कयामत में क्या मैं तो आऊंगा मगर मेरे नाना आएंगे, मेरे बाबा अली आएंगे। बस तो अजीज़ान गिरामी, ये तो मैंने नमाज की एक हल्की सी आपको झलक बता दी, मगर जरा आते हैं उसी शख्सों के पास जो एक नबी मुकरम को जो दुश्मन बताए, जो उपदर बताए, जो कुरान की तफसीर का मैंने आपको उजवान बताया। अब जरा तवज्जो करें कि वो कौन से दुश्मन थे रसूल खुदा के, जो अल्लाह को कहना पड़ा कि वो दुश्मन बेनस्ल उपदर रहेंगे, जो आज तक रसूल खुदा की मोहब्बत को न समझ सके, रसूल खुदा के दीन को न समझ सके, रसूल खुदा की इस तालीमात से फिक्र इल्म हासिल ना कर सके। अजीज़ान गिरामी, एक ऐसे बदबख्त आए जो चाचा आए, अबू लहब आया, अबू जहल आया, जिन्होंने कहा भी कि ए रसूल, ए भतीजे, तू खुदा की तरफ से एक भेजा हुआ बच्चा है मगर हम तुझे नबी तस्लीम नहीं करेंगे। अजीज़ान गिरामी, उस रसूल खुदा ने भी कहा, चाचा मैं जन्नत की गवाही देता हूँ, एक मर्तबा आप मेरे कानों में कलमा पढ़ लें,
मगर अल्लाह की तरफ से जिसको हिदायत लिखी हो उसी को ये शर्फ हासिल होता है। जिसको अल्लाह की तरफ से मोहर ना हो उसको कोई निजात नहीं मिल सकती। बाबा से बुलंदर सलवात में कि जो मेरा आशिक होगा उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी। हो मौला का आशिक और नमाज से दूर हो मौला का मादमी और नमाज से दूर हो। मौला अमीरुल मोमिनीन का एक वाक़या मुझे याद आ गया है। अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 19 रमजान को मस्जिद कूफा में दाखिल हुए थे, मेराज की तरफ बढ़ने लगे तो कातिल को देखा जमीन पे उलट हुआ, सोया पड़ा था। मौला ने ठुड्डा मारा, उसको उठाया। जो मौला अपने कातिल को बेनमाजी नहीं देख सकता है वो अपने मेहमान को कैसे बेनमाजी देख सकेगा। बाबा से बुलंदर सलवात। من شو یک مقدمه از مشارکت و پراکنده باشه. اونایی که موت را حقیقت چی فهمید، مرگ را حقیقت چی فهمید، دیگه موت را فنا خیال نمونه. موت را یا مرگ را ازی خیال نمونه که ما از موت تا کنم. موت یک بد چیز است. انسان اگر مسئله موت را، مسئله مرگ را اگر در دقت نگاه کنه از نگاه عرفانی و اخلاقی، موت معنیش انتقال. موت یعنی از یک دنیا به یک دنیای بسیار وسیع. و انسان فطرت چیه که از یک دنیای ریزه در دنیای وسیع میخواه بره. از یک خانه ریزه انسان میخواه یک خانه کلان باید بره. میخواه هر کدام از ما میخواه از یک دو در کجور خانه باشی مگه ما میخواییم یک کلان بیتک هم باید باشه. بیتک گرفتی مگه 4 منزله باید باشه. انسان به فطرت چیست و وسیع میخواه. انسان های اول دولی غارها زندگی میکرد. امی فطرت چی، امی عقل چی، اینا رو روز آورد برج خلیفه برش جور کرد. انسان جور کرد که برج خلیفه را. مو هم اگر موت را و عالم غیب را و او دنیا را حقیقت چه آهسته آهسته پرکتیس بدی خود خوره مو متوجه میشی نه موت چیز نیه. موت یعنی انتقال از یک جای به جای دیگر. دیگر چون خدا است یعنی یا شما خبر دارین اطلاع دارین هر سال داری تیوی چینل 4 چینل ایران اونش معمولا داکومنتری بیان مستند داکومنتری پروگرام زیاد ماید. من این برنامه شروع کردم که آقای عباس موزون نامی آقا است عباس. این بسیار یک محقق دکتر. این اونهایی که در کوما مورد اکسیدنت کی مونه، کوما کی مورد در آیسیو بیهوش میشه. 1 ماه 2 ماه 4 روز 5 روز اینا را این تحقیق شروع کرد که آیا که شما در کوما رفتین در اون زمانی کوما شما آیا او دو دنیا گوجای او چیزهایی را دیدین یا ندیدین. تحقیق کرده تقریبا 4 سیشن 4 فصل چی یا 5 فصل چی من چیزی آمد اونایی که رفته در دنیا باز واپس آمدن و یک چیزهایی دیده. اون در انگلیش میگه نیر دیت اکسپریانس. حتی کافران هم کار شدن. اونایی که کوما مورن باز بعضیش خدا توفیق میده او دنیا را میگردن. ممکنه که از شما شده باشه. حتی که آیت الله خامنه‌ای شده بود. وقتی که بم دماغ میشه شهید این بزرگوار میگه من دیدم که رئیس کم و پوره هیچ چیز را نشده است. قرآن و چند علما تایید کرده آیت الله تحریری آقای علی فیض استاد عزیز خبره که آقای تحریری بزرگوار هست و این برنامه را تایید کرده. من این ما تقریبا 400 یا 300 نفر اما اینترویوش گوش کردم. 300 نفر ما اینترویوش گوش کردم. عجیب بسیار تاثیرگذار است. اونایی که در وسط های انشاءالله داستان‌ها رو میگم. یک جملهش میخوایم از اینا یک کتاب میگه دیگه از اینا اینترویو میگه باز نکات را اون میگه تیسیس رو مکمل کرده. من این یک نکتهش که بسیار عجیب در نظر از ما اما تمامی همزی 300 نفر که اینترویوش گرفته بود اینا در دنیا رفته باز واپس آمده در عالم کوما در اسپیتال که بوده واپس در دوش آمده اینا امیر گفت در نظر تو موت چیه؟ موت گفت موت اصلا وجود نداره. مرگ
اصلا وجود نداره، مرگ اصلا نیه. یعنی چی؟ یعنی اونا گفت که ما از یک دنیای بسیار محدود ما یک دنیای وسیع منتقل شدیم. بس اول مثلا یک تونل، در فارسی میگه تونل. انسان که بعضی کلمش اینطوری بیرته گفت ما رفتیم به طرف روح مو طرف آسمان. از انگلیزان ما گوش کردم اونایی که تونل مو یک تونل موریال والله العالم چیه؟ ایشی اکچ مو خبر نداره که اون تونل چیه. لیکن اینا تمامش گفتن که موت وجود نداره، موت نیه. لذا اگر برنامه موت و دیسکشن منو برایش مهم سال میخوایم بیان کنیم، معنایشی امیه که انتقال و اسقاط یک اثرات داره. شما توقین اگر امی موت را ما به عنوان یک انتقال خیال کنیم، از یک ترانسفر from one world از این دنیا به یک دنیای دیگه از موت ما وحشت نمونیم. چرا؟ چون که از اینجی مورد مثلا پاکستان رقبهشی ریزه زمین چی؟ از استرالیا 4 گونه برابر کلان است. یک بڑی اعظم دیگه. خب بعد کدوم از مدین ما میخوای استرالیا بریم؟ تامیش ما میخوای استرالیا بریم. البته اونایی که استرالیا رفته اونا از یک کنجگیری دیگه داره. اون شما یاد خبر نیم. از یک زمین ریزه ما میخوای یک زمینی کلان. وقتی که ما میخوایم از یک زمینی کلان بریم، ما ترس دارم، ترس نمیخورم. لیکن ما شما که از موت ترس میخوریم. چرا؟ چون موت را فنا خیال کنیم. موت را میگه یعنی نابود، موت را میگه یعنی از بین بردن، دیگه نام و نشان ما دیگه نیه. نه، انا لله موت برای خدا هستیم، به طرف یسوع سفر کنیم، به طرف پروردگار عالم درو سفر کنیم. چهره ما حساب زدم 80 سے 90 لک شهدا مذهبیان. دبرین سوسایتیز ما توقین تمام مذهبیان کمک کنه. مذهبیان کمک کنه. نظام کار آقا دیدی دنیوی شد، ما دین رو مورد تمسخر قرار میدیم. علما رو مورد تمسخر قرار میدیم. مسخره معلوم میشه. عزاداری مسخره معلوم میشه. چرا؟ چون که او هر چیز را به عنوان ازی تو که پیسه باید نوکری برو میره کن. میره بیلدینگ کسا باید بره. اگر ایچی شد پس دین مسخره معلوم میشه. بل تؤثرون الحیات الدنیا متاثر میشه از دنیا حیات دنیا. والآخرة خیر و ابقار اعلام. والآخرت یعنی خیر است، ابقا است، باقی رہنے والی چیز آخرت است. این دیگه اعلام ده. ممن ده یک سه آیات. بل تؤثرون الحیات الدنیا. دمزی دنیا قصه محدود نمونه. دمزی دنیا. رهنسین چی، گفتار چی، فکر چی، تمام چی میشه مسئله دنیا. در فارسی میگه دنیا گرایی. ماده گرایی هم میتونی بکشی. ماده نه ماده نر. ماده یعنی مثلا محدود به دنیا. دمو سیمپل سیشی. از غیبت بگر، از تهمت بگر، از الزام تراشی بگر، از تمسخر بگر، از بهتان بگر. دکاندار حق زور مخره، مشتری حق دکاندار مخره. خالی دکاندار هم حقی برای مشتری نمخره. بعض اوقات مشتری مورد دکاندار بیچاره گیچه. اینا میگنی پیسه ایش نداده قرار سودارم میگیره خواب میندازه. قرار خانه مورد. بابا روغن بردی پیسه ایش بدی. الا میری گاڑی بس ششته टिकट वाला बेचारा माँ टिकट में खाए तो पैसे बिक रहे फरामोश उन्हें मुसाफिरा से आ रहे तुम खाब में किसी मेरा हिसाब किताब तेरा दिया बड़ा नहीं माँ मुहरा नहीं पैगाम शेनी वल्ला अगर मसअला मादा गिराई मबूद मुकद खानी इमाम हुसैन ला हर खिश्चरा लतिला जोर मुकद यजीद कतिला दुरुस्त मुकद نگاه امام حسین نگاه ماده‌گرایی نبود. خطی بطلان زد برای نظام سرمایه داری. امام حسین 1400 سال پیش. یکی از مهمترین رسالت انبیا امی پیغام موت است، پیغام آخرت است. مرحوم مجلسی در جلد ششم و هفتم و هشتم بحر الانوار امی مباحث موت و آخرت را مطرح کرده.
مگر علماء اسمو نعوذ باللہ دیوانہ بدن کے یہ روایت جمع ہوئی کرنے روایات موت و مرد را خبر بدن کہ یہ اگر دمری سوسائٹی رواج پیدا کر مردم از موت بے